أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة إمام الدين من أقامها فقد أقام الدين الصلاة معراج المؤمنين لو نزل من السماء نار لما نجا منها إلا أهل المساجد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يسخركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اور امت محمدیہ میں سے پیدا کیا۔ تعریف ثنا اسی اللہ کی جو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے، جو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ جو اللہ کی آیات کا منکر ہے بہت خسارے میں جانے والا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا قوم سمود کی طرف۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہ سارے انبیاء کا ذکر ہے اور اس کے اندر جو بنیادی بات بتائی گئی ہے کہ سارے انبیاء اس بات پر مبعوث تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی پرستش کرو۔ یہ سورج، یہ چاند، ستارے مظاہر فطرت میں سے بڑے سے بڑا پہاڑ بھی تمہارا خدا نہیں ہے، سورج تمہارا خدا نہیں ہے۔ چاند روشنی دیتا ہے، چاند کے اندر اللہ نے یہ کیمیکل رکھا ہے کہ پھلوں کے اندر یہ رس کرتا ہے۔ چاند کی روشنی سے پھل کڑوا اور میٹھا ہوتا ہے۔ سارا کچھ ہے لیکن یہ سارا کچھ ماتحت ہے اللہ کے، اور ہمیں عبادت کا حکم ہے کہ صرف اللہ کی پرستش کرے، اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ 950 سال عبادت کی، دعوت دی کہ عبادت کرو، لیکن کیا ہوا؟ 950 سال کی دعوت کا یہ اثر ہوا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ اللہ میں نے اپنی قوم کو بلایا تیری طرف، انی دعوت، میں نے دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعوت کا یہ اثر لیا کہ میری بات کو مانتے بلکہ مجھ سے بھاگ گئے، یہ فرار ہو گئے کہ ہم ایک خدا کو نہیں مانتے۔ تو جس نے ایک خدا کو مانا، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک 1450 سال اتنا وقت گزر گیا، اس مسجد میں بیٹھ کر ہم کہتے ہیں، پیغام مصطفیٰ کو قبول کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 1400 سال کے بعد ہم بیٹھ کر اللہ کا قرآن، نبی کی سیرت کو پڑھتے ہیں
تو اللہ کی یہ سب سے بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ ابو لہب تو نبی کا پڑوسی تھا، ابو جہل سگا چچا تھا اور نبی کو دیکھنے والا تھا، لیکن ایمان نہیں لے کر آیا۔ اسی لیے تو فرمایا تھا کہ میرے بھائیوں کو سلام کہنا۔ کہا صحابہ اکرام نے یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ فرمایا کہ میرا سلام پہنچانا کہ جو لوگ مجھے نہیں دیکھیں گے، میری زیارت نہیں کریں گے، غائبانہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اور بھائی دیکھو آج سے 1000 سال پہلے، نبی سے 50 سال کے بعد، اور 100 ہجری تک، 11 ہجری میں نبی دنیا سے گئے، 110 ہجری تک دنیا میں 120 ہجری تک کوئی بھی صحابی موجود نہیں تھا۔ تو اس کے بعد صحابہ اکرام ان کو دیکھنے والے، تابعین کو دیکھنے والے، تبا تابعین کو دیکھنے والے، غوث قطب ابدال، ان کے ذریعے سے اسلام چلتا چلتا ہم تک پہنچا۔ اور وہ سلام جو میرے پاک پیغمبر نے دیا تھا کہ میرے امتیوں کو میرا سلام کہنا کرے، اور میری دعا ہے ان کے لیے کہ مجھے بغیر دیکھے ہوئے ایمان لے کر آئیں گے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ایک لفظ آتا ہے مریتن، مریا بھی شک کے انداز کے طور پہ، لیکن مریا کے اندر یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی ہو۔ ریب وہ لفظ ہے کہ جس کے اندر شک موجود نہیں ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، اللہ کہتا آغاز کرنے لگا ہوں، اب جو قرآن کے اندر بیان کیا جائے گا، جو قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے، جو قرآن کے مسائل ہیں، تم نے ماننے ہیں بغیر دیکھے اللہ کو، بغیر دیکھے رسول کو، اور جو ایمان لے کر آئے گا وہ پکا مسلمان ہوگا، اور جو کلمہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ 1400 سال تک مشرک کیوں نہ رہا ہو، مرنے سے ایک دن پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی جنت میں جائے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا، صحابہ اکرام پر انعام کیا۔ صحابہ اکرام جنہوں نے گھر چھوڑے، بچے چھوڑ دیے، مدینے مکے کے اندر شدید ترین ان کے اوپر جبر کیا گیا، شیب ابی طالب میں نبی کو محصور کر دیا گیا، پتے کھانے پر مجبور کر دیا گیا، سب قریش والوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ شیب ابی طالب میں 2 سال تک پتے کھا کر ابال کر گزارا کرتے رہے اس دین کے لیے۔ پھر آگے چل کر بدر میں جانے دی، آگے چل کر احد میں جانے دی، جرموک کے جانے دی، تبوک میں جانے دی، اور آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان نے کربلا کے اندر سارا کچھ اللہ کے دین کے لیے لٹا دیا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ محمد مصطفیٰ اقامت دین، اللہ کا دین بچ جائے، نماز بچ جائے، روزہ بچ جائے، زکوٰۃ بچ جائے، صدقہ بچ جائے، خیرات بچ جائے، قرآن مجید کے اسباب بچ جائے، اسباب جو تحریف دین کے اندر آ رہی تھی اس کو کوئی بدلنے والا نہ ہو۔ امام پاک نے اپنی آل اولاد کو، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے وہ مستورات جن کے سروں پر کبھی سورج کی روشنی نہیں پڑی تھی، وہ دین کو بچانے کے لیے کرتے تو بھائی نیزے پہ چڑھنا، سجدے میں سر حسین کا، سجدے میں سر حسین کا نیزوں کے درمیان،
تجھے کون سی مشکل ہے اور تیرے لیے کیا پرابلم ہے؟ بھائی ہم حسین کا نام لیتے ہیں تو مجھے بتلاؤ حسین نے گھر بار لٹا دیا، اور ہم نے دکانیں چمکا دی، ہم نے کاروبار بنا دیا، ہم نے مال کما لیا، ہم نے رسول کے نام پر، آل رسول کے نام پر، لیکن یہ جس کی تعلیم کی خاطر قربانیاں دی گئی اس تعلیم پر عمل کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ جب کمیونزم، سوشلزم، رشیا کے اندر انقلاب آیا، مولانا عبید اللہ سندھی گئے اور کہا کہ تم کمیونسٹ کا نظام لانا چاہتے ہو، میں تم کو اس سے بہتر نظام دیتا ہوں، یہ قرآن پاک کا نظام چلاؤ۔ اس نے کہا میں قرآن کا ادب کرتا ہوں، سیرت رسول کا ادب کرتا ہوں، لیکن مجھے پہلے یہ بتلا دو تمہارا کوئی مسلمان ملک ایسا ہو جہاں پر قرآن کا نظام نافذ ہو، میں روس کے اندر قرآن کا نظام نافذ کرنے کو تیار ہوں۔ جب آپ نے کچھ نہیں کیا تو لوگ کیا کریں؟ تو قربان جاؤ لوگوں کے جنہوں نے پتھر کھائے۔ ابو بکر صدیق نے نبی کا دامن نہیں چھوڑا۔ او بھائی چھوٹا سا بچہ ہے، 7 سال کا علی بن ابی طالب، دعوت ذوالعشیرہ میں سارے رشتہ دار اکٹھے ہیں، قریش کے لوگ، بنو ہاشم کے لوگ۔ نبی نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے میری بات کو مانو گے؟ وہ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر نہ بھی آتا ہوا ہم کہیں گے ہماری آنکھیں چٹھا گئی، ہم کو نظر نہیں آیا، لیکن تیری بات کو جھوٹا نہیں کہیں گے، تو سچا ہے، صادق ہے۔ وہ سارے قریش کے، لیکن جب نبی نے کہا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، کھڑا ہو گیا ابو لہب، کہنے لگا ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا کہ ہمیں ذلیل کر دو، اور پتھر اٹھائے دین کے لیے۔ نبی کو سب سے پہلے پتھر مارنے والے نبی کے خاندان میں سے ابو لہب تھا، جس نے نبی کی پیشانی پر پتھر مارا کہ تو کہتا لا الہ الا اللہ۔ ہم اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دیں؟ تو بھائی جو عمر چل کے آیا قبیلہ چھوڑ کر، جو سلیمان فارسی چل کے آیا، جو ابو ذر چھڑ کے آیا، اور طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعید ابن زید، انس بن مالک، جابر بن عبداللہ، حبیب ابن مظاہر، عمر ابن حبب، اور جتنے نبی کے صحابہ تھے انہوں نے بچے قربان کر دیے، گھر بار قربان کر دیا، لیکن نبی علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ فرمایا حضرت عثمان اتنے امیر ترین تھے، چچا نے گھر سے نکال دیا، کپڑے تک اتروا دیے، فرمایا چچا تیرا مال ہے لے لا، جو کچھ بھی ہے لے لو، لیکن میں محمد مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بنیاد کے اندر خون ہے شہدائے اسلام کا، شہدائے بدر کا، شہدائے یرموک کا، شہدائے تبوک کا، سارے غزوات کا، اور خون ہے خون، اس اسلام کے اندر حسین پاک کا خون ہے، اسلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور لوگ پودے اگاتے ہیں پانی سے، اسلام کو اگایا گیا آل پاک کے خون سے، اللہ تعالیٰ نے، یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو، لوگوں کامیاب ہو جاؤ، چلو ہدایت کے پیچھے چلو۔ تو بھائی دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو پڑھنے میں کون سی چیز رکاوٹ تھی؟ یہ فصیح و بلیغ تھا، بہت بڑا مقرر تھا، بہت بڑا خطیب تھا ابو جہل، فصیح اللسان تھا، کیا نہیں جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ اب وہ یہ آگے سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کلمہ اگر ہم نے پڑھا
تو جو نبی کہتا ہمیں سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا، بدکاریاں چھوڑنی پڑے گی، زناکاری چھوڑنی پڑے گی، سارا کچھ چھڑا دیا گیا، ہماری عیاشیاں ختم۔ یہ تکبر، یہ عیاشیاں نہ چھوڑ سکے، نبی کا دامن چھوڑ دیا۔ اور لاکھوں سلام ہے بلال پر کہ جس نے امیہ بن خلف کا اتنا ظلم سہا لیکن محمد مصطفیٰ کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک صحابی ہے وہ جنگ میں گیا، پکڑا گیا، قیدی بنا لیا گیا، اس کیسرے روم لے پہلے ایک بھائی کو پکڑ کر تیل میں ڈال دیا، دوسرے بھائی کو بھی ڈال دیا، تیسرے سے کہا کہ ابھی کلمہ چھوڑ دے، تیرا حشر بھی یہ ہوگا، جل جائے گا، خاک ہو جائے گا، چھوڑ دے کلمہ محمد مصطفیٰ کا۔ اس نے کہا تو کلمے کی بات کہتا ہے، جان کی بات کہتا ہے، ہمارے لاکھوں بچے بھی ہوں تو محمد مصطفیٰ پر قربان کر دیے جائے، ایسا تو ایک نہیں 1000 دفعہ اٹھا کر جلتے ہوئے کڑاہے میں جلا دے، لیکن محمد مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا، نہیں ساتھ چھوڑا۔ لوگوں نے ہجرت کر دی، اور بڑی بڑائی دنیا چھوڑنے والے، پکے مکانات چھوڑنے والے، پکے باغ چھوڑنے والے، کھجوروں کا کاروبار عروج مرائے چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ اور وہ لوگ، قرآن کہتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا۔ وہ لوگ جنہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور انصار انہوں نے نصرت کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ کائنات کے اندر سب سے پکے مومن ہے۔ یہ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ بھائی دین ایسے نہیں ہمارے تک پہنچ گیا، اس کے اندر قربانیاں ہیں، اس کے اندر وہ تڑپتے ہوئے لاشیں ہیں، لیکن ہم نے قبر نہیں کی تھی۔ ائمہ کرام، وہ ایسا وقت بھی آیا نبی کے دین پر، وہ وقت آیا جب کمیونسٹ کا نظام آیا، 1,00,000 علماء کو پہاڑوں سے گرا کر ہلاک کر دیا گیا، ان کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اب بیکار کا کام ہے، پتھر اٹھاتے، پوچھا جاتا تو کس کی بیٹی ہے، وہ کہتی میں فلاں امام کی بیٹی ہوں۔ پوچھا جاتا تو کس کی بیوی ہے، میں فلاں امام کی بیوی ہوں۔ اوے ہزاروں لوگ مار دیے گئے سمرقند کے اندر، بخارا کے اندر، لیکن دین پھر بھی نہیں مٹا، دین آج بھی قائم ہے، اور اس کے لیے جدوجہد ہے، اس کے لیے قربانیاں ہیں کہ اللہ کے راستے میں جنہوں نے جانیں دی وہ اسلام کے سب سے بڑے محسن ہیں، اور سب سے بڑے محسن محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جس نے ہمیں راستہ دکھلایا جنت کا، جس نے راستہ دکھلایا حوض کوثر کا، جس نے راستہ دکھایا وہ پل صراط سے کیسے گزرنا تم نے، وہ پیغمبر جو شفاعت کرے اپنی امت کی، وہ پیغمبر۔ نہیں تو آپ جھکتے آج رام دیوی، کرشنا، یہ تم ڈرامے نہیں دیکھتے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ رام دیوی، وشنو، ہزاروں خدا بنا لیے گئے، لیکن یہ محمد مصطفیٰ کا احسان ہے۔ اس احسان کی بنا پر اللہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیوں؟ انہوں نے جہنم کی آگ سے نکال کر تمہیں جنت میں پہنچا۔ تو لاکھوں کروڑوں سلام ہو صحابہ کرام پر، اہل بیت پر، جنہوں نے اس دین کی کشتی کو بنایا، آگے چلایا۔ مجھے بتاؤ امام پاک نے یہ اسلام کے بحر، اسلام کے سمندر کے اندر ڈوبرے، اسلام جو ہے اتنا بڑا آگے بڑھا، بڑھتا گیا، اب یہ سفینہ تیار ہوا، اور اس کو بچایا کس نے؟ امام پاک نے، امام حسین نے۔
لیکن اس کو تیار کرنے والا کون تھا؟ نبی کے صحابہ تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق تھے جو اس بیٹے کو تیار کرنے والے۔ سلام ہے دونوں پر، اہل بیت پر بھی، نبی کے اصحاب پر۔ تو بھائی یہی ہے، محمد مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں بات سنو، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، وہ ملائکاتہ ہی، فرشتوں پر ایمان لے کر آؤ، وہ کتب ہی، اس کی کتابوں پر۔ کتنی کتابیں ہیں؟ 4 ہے، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنت باللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے لے کر آؤ ایمان اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور والیوم الآخر، آخرت پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر۔ یہ ایمانیات کے اصول ہے کہ تقدیر اچھی ہے بری ہے اللہ کی طرف سے ہے، انسان اپنے افعال کا خالق نہیں ہے۔ یہ فعال جو انسان کرتا ہے اس کا خالق اللہ ہے، لیکن کسب بندے کا ہے، کیے بندے نے ہے۔ تقدیر اچھی ہے بری اللہ کی طرف سے۔ اور فرمایا کہ جب تقدیر واقع ہو جائے تو یہ مت کہا کرو اگر میں ایسا کرتا تو یہ نہ ہوتا، میں بچے کو اوجری لینے کے لیے، پٹھے لینے کے لیے نہ بھیجتا، میرا بچہ ایکسیڈنٹ میں نہ مرتا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جب تقدیر نازل ہو جائے تو ایسی باتیں نہ کرو، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس کا ایمان خراب کر دیا جائے۔ نہیں، یہ تو یا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ عقیدے میں لکھا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قبر کا عذاب حق ہے۔ نبی نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ بھائی قبر کا عذاب حق۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرمایا آل فرعون صبح شام عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو شدید ترین عذاب میں دھکیل دیا جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے 24واں پارہ، النار یعرضون علیہا، ان کی روحوں کو پیش کیا جاتا ہے صبح کو شام کو، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں۔ بندے کہتے قبر کا عذاب ہے ہی، ہر ایک چیز کو چھوڑ دیا۔ حوض کوثر، کون سا حوض کوثر ہے؟ عوامی جیسے بندے پانی پی رہے، اور نئے لبرل لوگ حوض کوثر کا انکار، نبی کی شفاعت کا انکار۔ اور میرے بھائیوں نبی فرماتے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو بڑے گنہگار ہیں میری شفاعت ان کے لیے۔ تو کہتا ہے شفاعت ہے ہی کوئی؟ تو میرے بھائیوں یہی چیز ہے عقیدے میں۔ میرے پاک نبی نے سکھلایا کہ لوگوں یہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ جنت کو اللہ نے پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا، اور جنتی جہنمی جو اللہ نے بنانے تھے بنا دیے۔ ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ تیرا ایمان نامہ پیش کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ کہتا ہے اقرا کتابہ کا، پڑھ اپنے ایمان نامے کو، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، میزان کو بچھایا جائے گا، جزا سزا کا پیمانہ، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم سب پل صراط سے گزرو گے، پل صراط سے گزرنا ایمان لانا واجب ہے۔ یہ بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایمان آپ کے عقائد کیا ہے، آپ کے عقائد کیا ہے۔ یہی عقائد ہے جس پر فرقے بنے۔ قرآن کو اللہ کی مخلوق کہا۔ خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید نے امام احمد بن حنبل پر فرمایا کہو کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس نے کہا نہیں یہ اللہ کی صفات ہے۔ کوڑے کھائے، جیلیں بھگتی، اور اتنی مار پڑی امام احمد بن حنبل کو کہ جب وہ گھر گئے تو لے کر
ہاتھ کے اندر چھرا لے کر وہ جو ماس لٹک گیا تھا اس کو اتارا. یہ ہے دین کے لیے محنت. ایک ڈاکو گزر رہا تھا, اس نے کہا بڑا مارا ہے لوگوں نے مجھے, لیکن میں نے چوری نہیں مانی. اے امام تو نہ ڈگمگا جانا, اگر تو ڈگمگا گیا تو پوری امت ڈگمگا جائے. بھائی جبر سہنے پڑے امام موسیٰ کاظم کو زہر دے کر مار دیا گیا. بغداد کی سڑکوں پر ان کی لاش پڑی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا, امام نفس زکیہ کو مار دیا گیا. امام زید کو مارنے کے بعد ان کی لاش کو جلا دیا. بھائی تیرے پاس ایسے دین پہنچ گیا. یہ سارے لوگ کہنے والے تھے آمنت باللہ, اے اللہ انی ظننت انی ملاق حسابیا, ہمیں خیال ہے کہ ہم نے تیرے ساتھ ملاقات کرنی ہے, اس لیے ہم نیک عمل کرتے رہے. بس ایک لفظ قرآن کا بٹھا لو کہ انی ظننت انی ملاق حسابیا. کھولو سورۃ الحق, اللہ فرماتے ہیں فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. اعمال نامہ جس کے دائیں ہاتھ میں خوشی سے نعرہ لگائے گا اے لوگوں میں کامیاب ہو گیا. واما من اوتی کتابہ بشمالہ, جس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ کہے گا اور میرے ساتھ کیا ہوا, حالانکہ انی سلطانیہ, اور میری سرداری کدھر گئی, ماں اغرنی مالیہ, میرا مال لٹ گیا, کدھر گئے تیرے بینک بیلنس, اوے 5 ارب 5 خرب کے مالک. میں کہتا ماں اغرنی مالیہ, اللہ کہتا پکڑو خضو ہو فغلو ہو, روایا پکڑو اس کو خضو ہو اور جہنم کے اندر ڈالو. جزا سزا کا ہونا اس پر ایمان لانا واجب ہے. اور نبی پاک کے بعد امیر المومنین ابو بکر صدیق افضل الصحابہ ثم عمر ثم عثمان ثم علی, عقیدہ طحاوی امام ابو جعفر الطحاوی نے فتاوی عزیزیہ میں, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176 پہلا سوال آدمی نے پوچھا کہ اہل سنت کے عقائد کیا ہے, اس میں فرمایا کہ اہل سنت کے عقائد میں یہ ہے کہ نبی کے بعد چاروں خلفاء کو افضل ماننا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, اور جو اس تفضیل کے اندر انکار کرتا ہے وہ بدعتی ہے. اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. امام ابو حنیفہ نے یہ عقیدہ لکھا وقان افضل الاسلام, حضرت علی فرماتے وقان افضل بالاسلام ابو بکر صدیق ثم عمر. محمد بن حنفیہ نے پوچھا یا علی, باپ محمد بن حنفیہ کے باپ تھے, فرمایا امت میں افضل کون ہے, فرمایا اس امت میں سب سے افضل جس کو نبی نے مصلی پر کھڑا کیا ابو بکر صدیق ثم عمر. فرمایا پھر اس کے بعد عمر, اور پھر فرمایا ثم علی. فرمایا عثمان کا نام کیوں نہیں لیا, فرمایا عثمان تو وہ ہے اتنی حیا والا ہے, اتنی شرف والا ہے کہ نبی نے دعا کی ہے کہ اللہ عثمان اتنا حیا والا ہے قیامت کے دن سوال و جواب نہیں دے سکے گا, اس لیے حساب سے اس کو بری کر دے. یہ صحیح حدیث میں واقعہ طریقے. تو تفضیل کے حساب سے جیسے خلافت ہے ہمارے عقائد میں یہی چیزیں ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفۃ, اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلیفہ بنایا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ, داؤد کو خلیفہ بنایا, آدم کو خلیفہ بنایا. فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو, منوایا. نبی نے اپنے خلیفہ کو کھڑا کر کے مصلی پر صحابہ کرام سے کہا کہ پیچھے نماز پڑھ. جیسے اللہ نے امامت کو منوایا اسی طرح سے نبی نے بھی منوایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبول فرمائے, اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور جمعۃ المبارک کے صدقے سے یا اللہ ہماری کوتاہیاں غلطیاں لفظ خطائیں جو ہے وہ معاف فرمائے. آمین.